فتنوں کے معاملات کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر اس درس کو سن رہے تھے، جس میں یہ بات آئی تھی کہ نوجوانوں کے لیے جو فتنے ہیں وہ دو اہم فتنے ہیں۔ ایک شکوک کا فتنہ ہے، تو شکوک کے ذکر میں بہت ساری باتیں آئیں جو دین سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، اور دوسرا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ۔ تو آج ہماری گفتگو اسی شہوات سے متعلق ہے۔ شہوات کے معنی کیا ہیں؟ خواہشات، برے ارادے، برے خیالات، انسان جو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، شیطانی تصورات، شیطانی خیالات جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اسے شہوات کہتے ہیں، خواہشات کہتے ہیں، شہوات کا فتنہ۔ اور نوجوانوں میں یہ فتنہ بہت عام ہے، بہت زیادہ ہے۔ کیسے عام ہے؟ تو اس کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے موبائل فون کا استعمال۔ اور آج موبائل فون ایک بہت بڑا فتنہ ہے نوجوانوں کے لیے۔ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے موبائل۔ آپ سے سوال کریں کہ موبائل کا استعمال جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ کیا بولیں گے آپ لوگ؟ جائز ہے؟ جائز ہے؟ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ دو بھی ہے بھی نہیں بھی؟ ہاں ہے بھی نہیں بھی؟ ہاں کیا بولتے ہیں آپ؟ جی، موبائل کا استعمال اس کے لیے علماء کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ موبائل ایک چاقو کی طرح ہے۔ چاقو کی طرح ہے موبائل، ایک چاقو کی طرح ہے۔ چاقو سے انسان سبزیاں کاٹتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں پکانے کے لیے بہت ساری چیزیں کاٹتا ہے، کاٹ کر پکاتا ہے، اور یہی چاقو سے انسان کسی کا مرڈر بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو چاقو رکھنا، چاقو کا استعمال کرنا درست ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح موبائل کا بھی معاملہ کہ موبائل انسان رکھ سکتا ہے۔ یہ دنیا کی ترقی یافتہ آلات میں سے ایک اہم آلہ ہے، جس سے بہت سارے کم وقت میں انسان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان پوری دنیا کو دیکھ لیتا ہے، پوری دنیا کا تصور کر لیتا ہے، پوری دنیا کا خاکہ اپنے پاس جمع کرتا ہے۔ تو یہ استعمال کا معاملہ، اور آج نوجوانوں کے لیے یہ موبائل جو ایک جائز چیز ہے، لیکن ایک مصیبت اور فتنہ بن گیا ہے۔ اور اس سے کتنی برائیاں آج نوجوانوں میں، موبائل کی وجہ سے کتنی برائیاں۔ جبکہ موبائل کا استعمال ایک نوجوان کرے گا تو جائز طریقے سے کیا کر سکتا ہے؟ میسج بھیجنا کر سکتا ہے، کالنگ کرنا کر سکتا ہے، کسی سے بات کرنا یہ کر سکتا ہے، یا اگر پڑھنے والا ہے، ریسرچ کرنے والا ہے تو وہ اپنے گوگل میں جا کر، کسی اور سافٹ ویئر میں جا کر وہاں پر ریسرچ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور مزید اس کے لیے اس میں کوئی استعمال اور فائدے کی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب غلط استعمال میں آ جاتا ہے انسان تو کیا کرتا ہے؟ گانے سنتا ہے، فلم دیکھتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے، گندے ویڈیوز دیکھتا ہے، اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، جھوٹ بولنے میں، چغل خوری کرنے میں، غیبت کرنے میں، بے حیائی نوجوانوں میں اس سے آج عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے۔ انسان ہے لیکن اخلاق مردہ ہیں، اخلاق کا خاتمہ ہے موبائل کی وجہ سے، بری بری گندی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے، جبکہ شریعت میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اتنی حرام ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ اسراء میں، رب العالمین نے فرمایا، کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یہ آیت کریمہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، مرتے دم تک یہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر پوری آیت بھی نہیں تو کم سے کم اتنا یاد رکھیے، کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، تم اپنی کتاب کو پڑھ لو، یعنی تمہارے اعمال، نام اعمال کو تم خود پڑھ لو۔ اور رب العالمین نے کہا کہ ہم ہر انسان کے گلے میں
اس کے عمل کا معاملہ ڈال دیں گے اور کتاب کھلی رہے گی، کہا جائے گا کہ تم اپنی کتاب کو پڑھ لو، اقرا کتابک، اور آج فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تم خود فیصلہ کر لو کہ تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، ہاتھوں سے کیا کیا، شرمگاہ سے کیا کیا۔ یہ ساری چیزیں جو جوانی میں ایک انسان غلطی کے ساتھ کرتا ہے، وہاں پر اللہ کہے گا کہ دوسرا حساب کرنے کی ضرورت نہیں، تم خود حساب کرو۔ اللہ اکبر۔ اور آج اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جوانی کتنی رہے گی؟ 15 سال سے لے کر 55 سال ڈال لیجئے، 55 سال کتنی عمر ہوئی؟ 15 اور 55 کے بیچ میں کتنے سال ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 25 35 45 55، ہے کہ نہیں؟ 40 سال۔ 40 سال کی عمر میں کتنے دن آئیں گے، کتنے رات آئیں گے، کتنے گھنٹے ہوں گے، کتنے سیکنڈ ہوں گے؟ انسان سمجھے گا کہ کہاں وہ کاپی میں فرشتے اتنی لمبی عمر کون لکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ کبھی انسان عقل دوڑاتا ہے، سوچتا ہے، جیسے ابو جہل نے کہا تھا، کہتا تھا کہ اگر جہنم میں فرشتے عذاب دیں گے تو ہم وہاں دیکھ لیں گے، دنیا تو ہے یہاں عیش کرنے کی جگہ، وہاں جانے کے بعد دیکھ لیں گے، ہم سفارش کر لیں گے، رشوت دے لیں گے۔ یہ ابو جہل نے کہا تھا، کہا کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا، رشوت دینے کی بات بھی نہیں ہوگی، اور وہاں پر عذاب ہے تو عذاب ہے۔ لیکن یہ 40 سال کی اتنی بڑی مدت میں کتنے سیکنڈ اس میں ہے، انسان گناہ کرتا ہے، تصور کرتا ہے کہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی، تو آج موبائل کے حساب سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی سی چپ انسان استعمال کرتا ہے، میموری کارڈ انسان استعمال کرتا ہے، جس میں کتنی جی بی اس میں میموری ماں جاتی ہے، کتنی چیزیں اس میں انسان داخل کر لیتا ہے، پرانی چیزیں اس میں انسان داخل کر لیتا ہے۔ تو سوچو کہ اللہ نے انسان کو جو اتنی عقل دیا ہے، اتنی عقل میں انسان نے چھوٹا سا میموری کارڈ بنایا جس میں کئی سالوں کا ریکارڈ جمع ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ریکارڈ جمع کر رہا ہے، کیا وہ ریکارڈ مٹ سکتا ہے؟ نہیں مٹ سکتا۔ کیا اس میں مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈ میں، کتاب کھول کر رکھی جائے گی۔ اور حدیث میں کہا، ایک آدمی آئے گا کل قیامت کے دن، 99 کاپیاں اس کے سامنے ہوں گی، انسان کی نگاہ جتنی دور تک جائے گی اتنی دور تک کاپیاں ہی کاپیاں ہوں گی، اور ساری کاپیوں میں کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ ہے۔ تو قرآن نے بتایا، حدیث نے کہا، انسان کے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، اور خاص کر یہ جوانی کی عمر میں موبائل کے استعمال میں جو غلطی نوجوان کرتے ہیں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کون دیکھنے والا نہیں ہے، میں رات میں کر رہا ہوں، اندھیرے میں کر رہا ہوں، تنہائی میں کر رہا ہوں، میں چھپ کر رہا ہوں، کوئی ہمیں میرے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ ہرگز نہ سوچیں، دنیا والوں کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، کیمرہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں، اگر کوئی اللہ کی ذات سے مایوس ہو گیا تو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ چلے جائے جہاں اللہ نہیں ہے۔ ہے کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ نہیں ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم کیا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ اللہ تو ماشاءاللہ اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی نگاہ ہر جگہ ہے، اس کے فرشتے اللہ نے پھیلا کر رکھ دیا ہے، نہ آسمانوں میں کوئی جا سکتا ہے، نہ زمین کے اندر، نہ زمین کو چھوڑ کر کوئی چاند میں چلا جائے، نہ مریخ میں چلا جائے، انسان کہاں بھی جائے گا، اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے۔ تو یہ موبائل کا فتنہ آج نوجوانوں کے لیے بڑا نقصان دہ، اور خاص کر نقصان دہ میں خاص کر آج جو یوٹیوب میں ریلز چلتے ہیں، لڑکیاں بنا کر ڈالتی ہیں، نوجوان دیکھتا ہے، نوجوان لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی دیکھتے ہیں، بے حیائی، کم کپڑوں والی ننگی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کو ظاہر کرنے والی عورتیں، چھپانے کی چیزیں دکھانے والی عورتیں، بے حیا بے شرم عورتیں اپنی ویڈیو بنا کو ڈالتے ہیں، لیکن دیکھنے والا بھی اسی قدر بے شرم ہے، دیکھنے والا بھی اسی قدر بے حیا ہے، اس کے پاس آخرت کا ڈر نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جوانی کا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو نوجوانوں کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دیتا ہے۔ اور اس میں موبائل کے معاملات میں کیا ہے؟ ایک بڑا معاملہ سوشل میڈیا، جس میں فیس بک
انسٹاگرام لیجیے آپ، اس کے علاوہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کون سے ایپس ہیں جس سے چیٹنگ ہوتی ہے، ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، رشتے ناطے جڑتے ہیں۔ آج دیکھیے کس قدر مسلمانوں کے اندر بھی یہ برائی عام ہے کہ ایک نوجوان کسی نوجوان لڑکی سے غلط تعلقات کو قائم کر لیتا ہے، عشق محبت کر بیٹھتا ہے جو بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ ایسا گناہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کے خطرناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ عزیز طلبہ، یہ جو آپ یہاں پر آئے ہیں، یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی جوانی کو سمجھیں اور اپنی جوانی میں کون سی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، ان خرابیوں کو جانیں اور اپنی زندگی کو اچھی بنانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے، یقیناً نوجوانوں کی زندگی کو برباد کرنے میں موبائل فون اور سوشل میڈیا اصل ہے، پہلے نمبر پر ہے۔ میں پہلے نمبر پر کیوں کہتا ہوں؟ پہلے نمبر پر اس لیے ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا اخلاق کو برباد کر رہا ہے، موبائل اور سوشل میڈیا صحت کو برباد کر رہا ہے، موبائل اور سوشل میڈیا یہ انسان کے وقت کو برباد کرتا ہے، موبائل اور سوشل میڈیا یہ انسان کے اندر آداب کو ختم کرتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کی قدر نہیں ہے، رشتہ داروں کی قدر نہیں ہے، بڑوں کی قدر نہیں ہے، کوئی چیز آج باقی نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا انسان کو سوچنے سے روک دیتا ہے، انسان نہیں سوچتا میرے SLC ہو گیا ہے، PUC میں کیا پڑھوں، PUC ہو گیا ہے اور آگے میں کیا بنوں، کیا پڑھوں، انسان سوچتا نہیں۔ کیوں؟ جب اس کا وقت پورا کا پورا دیکھنے میں، ویڈیو بنانے میں اور لگ گیا ہے تو ایسا انسان کب اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے گا؟ آج مسلمان یقیناً اس اعتبار سے بہت پیچھے، تعلیم میں پیچھے ہیں، اپنے مستقبل میں پیچھے۔ ابھی قریب میں جو کلیکٹر کا امتحان لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، IAS IPS والے، ایک بڑی لیسٹ سامنے آئی، کئی لوگ اس میں الحمدللہ کامیابی حاصل کیے، مسلمان غیر مسلم۔ لیکن جب کامیاب ہونے والوں کی زندگی جب پیش کی گئی، غیر مسلم ہو کے مسلمان، لیکن جب انہیں ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً خود پر افسوس ہوتا ہے کہ جبکہ ہمیں وہ کام کرنا تھا لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ایک دنیا دار وہ کام کر رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کے واقعات اس میں آئے، آپ کو معلوم ہے ایک ایسا انسان بھی تھا جس کے پاس ایک عورت تھی، وہ غیر مسلم عورت، ایسی عورت تھی ممبئی کے اندر جس کے پاس RBI بینک میں ایک بہت بڑی نوکری تھی، اتنی بڑی نوکری کہتے ہیں نیوز والے کہ اس کی تنخواہ ماہانہ 2 لاکھ سے زیادہ تھی، 2 لاکھ سے زیادہ ماہانہ اس کی تنخواہ تھی۔ اگر وہ کلیکٹر بنے تب بھی اس کی تنخواہ اتنی ہی آئے گی، لیکن اس کی تنخواہ آرام سے 2 لاکھ روپے سے زیادہ تنخواہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں تھا کہ مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے۔ وہ خود بیان کرتی ہے کہ میں یہاں پر محنت کرتی، لیکن جب نوکری کرنے کے وقت میں اگر ذرا وقت ملتا تو میں چلتے پھرتے پڑھتی تھی، امتحان کی تیاری کرتی تھی، ذرا موقع ملتا تو میں لائبریری میں جا کر پڑھتی تھی، گھر آنے کے بعد گھر کے کام کاج کر کے میں پڑھتی تھی۔ اور وہ ایک جملہ استعمال کرتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے صبح سویرے جلد اٹھ کر پڑھنے کا شوق تھا اور وہی وقت مجھے آج کام آیا۔ یہ غیر مسلم، جبکہ مسلمان کا وقت ہے۔ مسلمان کو کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جلد سو جاؤ اور جلد بیدار ہو جاؤ، یہ تمہارے مستقبل کے لیے مفید ہے۔ یہ غیر مسلم کا معاملہ ہے۔ 2 لاکھ جو پہلے سے کماتی تھی، اس نے امتحان لکھ کر کامیابی حاصل کی، اسے بھی اس وقت بھی اسے اتنی ہی تنخواہ ملے گی، لیکن اس کا ایک مقصد تھا زندگی میں۔ اگر وہ موبائل دیکھ کر بیٹھتی، ویڈیو دیکھنے میں بیٹھتی، تو بتاؤ کیا وہ اپنے مستقبل میں کامیابی حاصل کرتی؟ ہرگز نہیں کرتی۔ ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کو برباد کر دیتا ہے، اخلاق کو گرا دیتا ہے، آداب باقی نہیں رہتے، والدین کے آداب باقی نہیں رہتے، رشتہ دار کے آداب باقی نہیں رہتے، اور انسان کے اندر حیوانیت آ جاتی ہے۔ حیوانیت، انسان تو ہے 2 پیر کا، لیکن اندر حیوان ہے 4 پیر کا، موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے آپ لوگ بچو، مجھے بھی بچنا ہے،
دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, اللہ تعالیٰ موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ اس فتنے سے حتی الامکان دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز طلبہ, آج اگر ہمیں ضرورت ہے موبائل کی, ہم چھوٹا موبائل رکھیں, لیکن جب ہم کامیابی حاصل کریں, بڑا ایم لے کر چلیں, بڑا مقصد لے کر چلیں, اس مقصد کو پانے کے بعد ہم جو چاہے موبائل کو اپنے پاس رکھیں, جو چاہے وہاں پر دیکھیں, ہم مقصد میں کامیاب ہو گئے. اور مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد کوئی موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتا. مقصد ہی نہیں معلوم, کیسے کامیاب ہونا نہیں معلوم, زندگی کیوں ہے نہیں معلوم, تب جا کر انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے, غفلت میں. اور آج دیکھیے لڑکیوں کے مارکس زیادہ آتے ہیں 10th میں, PUC میں, کیوں آتے ہیں؟ لڑکوں کے نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ کہ لڑکوں کا ذہن نہیں ہے, جبکہ ہمیں شریعت تو بتاتی ہے کہ عقل میں لڑکا زیادہ ہوتا ہے لڑکی کے مقابلے میں. عورت کی عقل کم ہوتی ہے, لڑکی کی عقل زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ سوچ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. لیکن الٹا معاملہ یہاں پر رزلٹ میں آتا ہے کہ لڑکیاں آگے بڑھ جاتی ہیں گھر میں کام کاج کرنے کے باوجود, گھروں کے اندر رہنے کے باوجود, اور لڑکے ہیں کہ یہاں پر بالکل پیچھے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حالات کو لوگوں نے بدل دیا ہے اور اپنے آپ کو موبائل کا غلام بنا لیا. تو الغرض یہ جو شہوات کا فتنہ ہے, شہوات کے فتنے میں ایک بہت بڑا معاملہ موبائل کا ہے, موبائل کا ہے. یاد رکھیے, اپنے دل و دماغ میں اس جملے کو بٹھائیے, موبائل ایک دشمن ہے. جس طرح شیطان ہمارا دشمن ہے ویسے ہی موبائل ہمارا دشمن ہے, اسے دشمن سمجھیے. رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. کیا کہا؟ ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, نقش قدم پر مت چلو. شیطان کے نقش قدم کیا ہیں؟ یہی شہوات, خواہشات. شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی پر آمدہ کرتا ہے, بے حیائی پر آمدہ کرتا ہے. شیطان کے راستے ہیں یہ. تو اس میں موبائل شیطان کا راستہ ہے. تو رب العالمین نے کہا کہ شیطان کے راستے پر مت چلو, تو دشمن سمجھو شیطان کو, اور شیطان کا یہ آلہ, شیطان کا یہ آلہ کار ہمارا دشمن ہے. مستقبل کو خراب کرنے والا, دین کو برباد کرنے والا, اخلاق کو بگاڑنے والا, معاملات کو تہس نہس کرنے والا. میں اس بات کو اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں چونکہ یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام ہے. بہت ساری چیزیں مجھے پیش کرنے کی ہے, لیکن یہ بات ذہن میں کم سے کم ہمیں بٹھا لیں کہ ایک چیز ہے جو بہت ہی ہمارے لیے زہر ہے, دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی. لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور موبائل کو رکھیں تو اس کا صحیح استعمال کریں, غلط استعمال نہ کریں. اس سے دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. یہ پہلا فتنہ ہے. اور اسی طرح جو فتنے آج ہمارے درمیان ہیں موبائل کے حوالے سے ہی, تو ایک فتنہ موبائل کے حوالے سے ہے, وہ ہے شہرت کا فتنہ. شہرت, آج شہرت کی ہوس بہت زیادہ ہر ایک کے اندر. کیا ہم علماء کی بات کریں, خطباء کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں, بوڑھوں کی بات کریں, سب کے اندر کیوں انسان چاہتا ہے کہ میں اپنا فوٹو لوں اور اب سوشل میڈیا میں ڈالوں, ایک ویڈیو بناؤں اور یوٹیوب میں ڈالوں. یہ ایسا معاملہ بڑھ گیا ہے, شہرت کا معاملہ, ریاکاری کا معاملہ. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے نوجوانوں کا, نوجوان لڑکیوں کا, کہ اپنی حیا کو بازار میں بیچ کر شہرت کمانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو بنا کر اور فوٹو ڈال کر انتظار کرتے ہیں کون لائک کرے گا, کون کس نے دیکھا ہے, کتنے لائک آئے ہیں, کتنے ممبر بنے ہیں, سبسکرائب کرنے والے کتنے ہیں. یہ شہرت کا فتنہ بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت کے فتنے سے آگاہ کیا ہے, منع کیا ہے. اور کیسے منع کیا معلوم؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے لیے دجال کے فتنے سے بڑھ کر, دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ, دجال کے فتنے سے بڑھ کر اگر کوئی فتنہ ہے یہ ریاکاری کا فتنہ, شہرت کا فتنہ. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ.
اللہ کے نبی نے ڈرایا لوگوں کو دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرو. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کرتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں. یہ بہت بڑا فتنہ, لیکن کہا کہ اس سے بڑا فتنہ یہ شرک خفی کا فتنہ ہے, ریاکاری کا فتنہ ہے, شہرت طلبی کا فتنہ ہے. شہرت طلبی جو انسان یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے اپنے ویڈیوز کو بنا کر ڈالتا ہے, فوٹو ڈالتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں, جبکہ یہ فوٹوگرافی ایک بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ. اللہ کے نبی نے منع کیا, کہا کہ اس سے سخت عذاب دیا جائے گا جو فوٹو بناتا ہے, نقش کرتا ہے, فوٹو اتارتا ہے بغیر مقصد کے. الغرض, یہ بھی ایک فتنہ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے. محترم حضرات, کہ یہ جو فتنے آج ہمارے نوجوانوں کے درمیان ہیں, تو ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ ہے, جیسے موبائل ہی کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں, وہ ہے غلط تعلقات کا فتنہ. اجنبی لڑکیوں سے, اجنبی عورتوں سے غلط تعلقات کا فتنہ, یہ خواہشات کا فتنہ, شہوات کا فتنہ اس میں شامل ہے. اسکول میں پڑھتے ہیں, کسی کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, بری نیت سے دیکھتے ہیں. کالجوں میں آپ جائیں گے, اس کے بعد آپ کی زندگی کالج میں گزرے گی, وہاں پر کیا ہے, آپ تعلیم پر توجہ دینے کے بجائے لڑکیوں پر توجہ دیں گے, عورتوں پر توجہ دیں گے. یقیناً ایک بہت بڑی برائی ہے جو آج ہمیں ہلاک و برباد کر رہی ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ عشق و محبت کا معاملہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے, دین کو برباد کر دیتا ہے. آج لوگوں میں ارتداد بولتے ہیں, ارتداد کا مطلب کیا ہے, ایمان کو چھوڑ دینا, اسے بولتے ہیں مرتد ہونا, ایمان کو چھوڑ دینا. کتنے ایسے واقعات آتے ہیں, ایک لڑکی نے غیر مسلم سے پیار کیا, شادی کر لی, وہ بھی غیر مسلم ہو گئی. ایک لڑکے نے غیر مسلم لڑکی سے پیار کیا, شادی کر لیا, وہ بھی غیر مسلم ہو گیا. لڑکی کی خاطر ایمان کو بیچ دیا. اللہ اکبر, لڑکے کی خاطر ایمان کو بیچ دیا. دنیا کی وقتی خواہش کو مٹانے کے لیے, وقتی شہوت کو پورا کرنے کے لیے دین کو بیچ دیا. اس سے برا انسان کوئی ہو نہیں سکتا جو اپنے ایمان کو گنوا دے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, یہ ایک فتنہ ہے, ایسا فتنہ آئے گا دنیا میں, ایسا زمانہ آئے گا, ایک انسان صبح میں مومن رہے گا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام میں مومن رہے گا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. یاد رکھیے, آپ یہاں سے جانے والے, آپ کہیں گے یہ ساری باتیں ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں, ہم تو ایسے نہیں ہیں. یقیناً آپ ایسے نہیں, یقیناً آپ ایسے نہیں. اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے, اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے, اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں دے. یہ ضروری ہے. یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر کانفیڈنس رکھیں اپنے اندر کہ ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن یہ فتنہ کب ہمارے اندر آ جائے, یہ خیالات کب ہمارے اندر آ جائے, شیطان کس راستے سے ہمارے اندر یہ برائی پیدا کر دے, ہمیں نہیں معلوم ہوگا. اس لیے ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ایمان ہے. ایمان ہے. ایمان ماں باپ سے بڑھ کر ہے, بچوں سے بڑھ کر ہے, دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے, عورت سے بڑھ کر ہے, انسان کی جان سے بڑھ کر ہے. ایمان ہی اصل ہے. ایمان کے مقابلے میں کوئی عورت اہم نہیں, ایمان کے مقابلے میں کسی کا پیار اہم نہیں, ایمان کے مقابلے میں کسی کی دوستی اہم نہیں. لہذا آپ اس بات کو یاد رکھیں, یہ تربیت 10 روزہ سمر کورس یہ تربیت کے لیے ہے. یہ کلاس نہیں ہے کہ ہم یہاں پر پڑھیں, ایگزام لکھیں, نمبرات لیں, یہ اصل نہیں. یہ تربیت ہے, ہمارے اندر تبدیلی لانا, ایک انقلاب برپا کرنا. اور یہ انقلاب میں یہ بات کو یاد رکھیے کہ موبائل کے ذریعے جو برائیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو محتاط رکھیں, دور رکھیں. عزیز طلبہ, آج کے فتنوں میں جو نوجوانوں کے لیے, ویسے تو دنیا کے والوں کے لیے الگ الگ ہیں, نوجوانوں کے لیے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک بڑا فتنہ ہے دوستی کا فتنہ. دوستی کا فتنہ, یاد رکھیے, دوستی بھی حقیقت میں کبھی کبھی فتنہ بن جاتی ہے. دوستی فتنہ بنتی ہے, جبکہ دوستی ایک نعمت ہے.
دوستی ایک مدد کا ذریعہ ہے، لیکن یہ فتنہ بنتی ہے۔ کیسے فتنہ بنتی ہے؟ اگر غلط دوست کا انتخاب ہو گیا، بے دین دوست کا، بے نمازی دوست کا، بری نیت والے دوست کا، بد اخلاق والے دوست کا انسان اگر ساتھ بن گیا، یقیناً یہ دوستی انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کون چچا؟ خاص چچا کون تھے؟ ابو طالب، خاص چچا ہے کہ نہیں؟ ابو لہب بھی چچا، لیکن یہ جو خاص چچا ابو طالب ہیں، جنہوں نے آپ کی پرورش کی اور آخری دم تک آپ کا سہارا دیا، آپ کو ساتھ دیا، یہ وفات کے قریب تھے۔ اللہ کے نبی گئے، جا کر کہا اللہ اے چچا کلمہ پڑھ لو، میں سفارش کروں گا اللہ کے پاس، کلمہ پڑھ لو اے چچا۔ تو اللہ کہ نبی نے یہ بات بتائی تو اس سے پہلے ہی ابو جہل اور اس دور کے سرغنا جو ابو طالب کے ساتھ رہنے والے تھے وہ سب آئے، شریک ہوئے، شریک ہو کر کہا کیا تم مرنے کے وقت میں اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم ڈر گئے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ آر دلایا، غصہ دلایا، کیا تم مرنے کے وقت میں تم اپنے بھتیجے کی بات مان لو گے؟ آر دلایا۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو میں سفارش کروں گا، ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں۔ انتقال ہو گیا، ایمان پر نہیں کفر پر انتقال ہوا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ کیا ہے ہلکا عذاب معلوم ہے؟ کیا ہے ہلکا عذاب؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہننے کی وجہ سے دماغ پکنے لگے گا، کھولنے لگے گا۔ سوچو کہ صرف چپل پہننے سے دماغ پکے گا، اگر انسان کا پورا جسم آگ میں رہے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ آخر ابو طالب نے کیوں ایسا کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں؟ اس لیے کہ ان کے دوست اچھے نہیں تھے۔ اگر دوست اچھے ہوتے تو یہ اچھے بنتے، دوستی اگر اچھی ہو تو انسان اچھا بنتا۔ اسی لیے عربی میں ایک شعر بھی ہے، کہتے ہیں لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ فکل قرین یقتدی بقرینہ۔ کہتے ہیں کہ تم انسان کے بارے میں مت پوچھو کہ انسان کیسا ہے، بلکہ اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھو کہ اس کے دوست کیسے، دوست کیسے۔ اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ عربی میں کتاب ہے القراۃ الرشیدہ، مدارس میں اس کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک سبق ہے۔ سبق کیا ہے کہ کسان نے اپنے اناج کو رکھا کھیت میں، تو کبوتر پرندے وغیرہ اس سے اناج کو کھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو اناج کو کھانے کے لیے جو پرندے آتے تھے اس میں ایک بطخ بھی آتا تھا، ان کے ساتھ بطخ بھی آتا تھا۔ جیسے ہی کسان کو معلوم ہوا کہ پرندے بار بار آ کر کھاتے ہیں، اس نے انہیں پکڑنے کا، جال میں پھانسنے کا ارادہ کیا۔ تو ایک دن جال بچھایا، جیسے ہی کھانے کے لیے آئے پورے کے پورے پھنس گئے۔ اس میں بطخ بھی تھا، بطخ بھی تھا۔ تو بطخ نے اس کسان سے کہنے لگا کہ میں تمہارے اناج کو نہیں چھڑایا، میں کھانے نہیں آیا، میں تو ساتھ میں تھا، میں کھانے نہیں آیا۔ تو کسان کہنے لگا کہ دیکھو اب تم کھائے کہ نہیں کھائے، چوروں کے ساتھ جو رہتا ہے وہ بھی چور شمار ہوتا ہے، انہیں چوری کرے کہ نہ کرے، چوری کرے یا نہ کرے اس کا شمار چوروں میں ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ دوستی کا ہے، برے لوگوں کے ساتھ انسان رہے، برائی کرے کہ نہ کرے اس کا شمار برائی میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آگاہ کیا ہے، اچھے دوستوں کو رکھنے پر ابھارا ہے، اور مثال دیتے ہوئے فرمایا برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ لوہار بھٹی گرم کرنے والے کی طرح ہے، وہاں جانے سے کپڑے کالے ہو جائیں گے، بدن کالا ہو جائے گا، چنگاری سے کپڑے جلیں گے۔ اور اچھے دوستی کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے، عطر نہ بھی خریدیں گے تو کم سے کم خوشبو ہم محسوس کریں گے۔ آپ نے مثال دی ہے کہ غلط دوستی کپڑوں کو جلا دیتی ہے، زندگی کو جلا دیتی ہے، منہ کو کالا کر دیتی ہے، انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔
تو الغرض ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ یہاں سے جائیں گے اسکولوں میں کالجوں میں جہاں بھی رہیں گے اس بات کو یاد رکھیے اچھے دوستوں کا انتخاب کیجئے, اچھی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ رہیے جو اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, اور جو دیندار لوگ ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ لوگ رہنے کی کوشش کیجئے. عزیز طلباء, جو فتنے آج ہمارے نوجوانوں کے درمیان ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے. ابھی آپ ہو سکتا ہے کہ اس میں مبتلا نہیں ہیں, لیکن ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد آپ اس کے قریب چلے جائیں. وہ فتنہ ہے فتویٰ بازی کا فتنہ. فتویٰ بازی, نوجوان آج اس قدر جری ہوتے جا رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں ڈرے بغیر اپنے طور پر بہت ساری چیزیں پیش کر دیتے ہیں. فتویٰ دے دینا لوگوں کو, کسی کو کافر کہہ دینا, کسی کو اسلام سے نکال دینا, کسی کو صحیح کہنا, کسی کو غلط کہنا, یہ بہت بڑی برائی ہے آج نوجوانوں میں پائی جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اصل میں علماء کو چھوڑ کر یوٹیوب اور گوگل کے ذریعے دین کو حاصل کرنا, استاد کو چھوڑ کر انٹرنیٹ کے ذریعے دین کو حاصل کرنا. انٹرنیٹ کے ذریعے دین کو حاصل کرنے کے نتیجے میں آج یہ برائی ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو بڑا مفتی اور بڑا عالم سمجھتا ہے, دوسروں کو اسلام سے نکال دیتا ہے, دوسروں کو حق سے دور کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی برائی آج ہے. اتنی برائی ہے سمجھو کہ اگر کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آیا, کوئی دوسرا کامنٹ کر دیتا ہے, ایسا کامنٹ کرتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف, سمجھتا نہیں کہ بات کرنے والا کون ہے, کون سی بات کی جا رہی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس دور سے چند لوگ آئے, آنے کے بعد 40 سوالات کرے. امام مالک رحمہ اللہ سے 40 سوالات کرے. 40 سوالات میں ایک ہی جواب تھا. کیا جواب تھا؟ لا ادری. کیا جواب تھا؟ لا ادری, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. آنے والے کہنے لگے ہم اتنی دور سے آئے ہیں, ہم نے وہاں سنا تھا کہ مدینے میں ایک انسان ہے جسے مالک کہا جاتا ہے, بڑے محدث ہیں, فقیہ ہیں, ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنی دور سے آئے ہیں. اب ہم گاؤں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہاں تمہارا نام ہے. اگر ہم گاؤں جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ امام مالک نے کیا جواب دیا, تو ہم کیا کہیں؟ یاد رکھیے امام مالک رحمہ اللہ جیسا ایک بہت بڑا عالم دین محدث فقیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جا کر تم بتاؤ وہ امام مالک, اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ امام مالک اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر, بڑے امام ہیں, انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے, مشہور کتاب موطا امام مالک کے نام سے, موطا امام مالک کے نام سے. دوسری کتابیں آنے سے پہلے حدیث کی کتابوں میں یہی کتاب مانی جاتی تھی, امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب مانی جاتی تھی. دوسری کتابیں آنے سے پہلے امام بخاری, امام مسلم رحمہ اللہ کی کتابیں آنے سے پہلے انہوں نے صحت کا لحاظ رکھا. اس سے پہلے امام مالک کی کتاب کو مانا جاتا تھا. ایسی عظیم کتاب لکھنے والے محدث, حدیثوں کو جمع کرنے والے یہ کہتے ہیں جاؤ جا کر بتا دو امام مالک کو کچھ بھی نہیں معلوم. اللہ اکبر. ہمارا اور تمہارا کیا شمار ہے؟ کچھ بھی نہیں. چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں, فتویٰ بازی میں نہ آئیں, فوراً کسی کے خلاف زبان درازی کرنے میں نہ آئیں, جملے استعمال کرنے میں نہ آئیں, ہرگز نہ آئیں. احتیاط برتیں, احتیاط برتیں, زبان کو لگام دیں. ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا کا معاملہ عام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہر ایک اپنی بات پیش کر سکتا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات غلط نکل جائے اور کوئی ہماری بات کو لے کر غلط طریقے پر چلے. لہذا اسے چاہیے کہ ہم محسوس کریں. عزیز طلباء, نوجوانوں کے فتنوں میں ایک آخری چیز میں بتا کر یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, جسے آج کی اشد ضرورت ہے. وہ ضرورت ہے, فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے عقل کو کشادہ کرنے کے نام پر, وسعت دینے کے نام پر جو بھی عقلی چیز ہمارے درمیان آتی ہے اس عقلی چیز کو قبول کر لینا. جو بھی
عقلی چیز ہمارے درمیان آتی ہے اس عقلی چیز کو قبول کر لینا. ہو سکتا ہے کہ کل کے درس میں شکوک و شبہات کے نام پر یہ بات آپ کے سامنے بتائی گئی ہو، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کیا مطلب ہے عقل کی وسعت کے نام پر آنے والی ہر عقلی چیز کو قبول کرنا؟ ایک بہت بڑا فتنہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی اعتبار سے آج انٹرنیٹ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دین کو عقل کے لحاظ سے پیش کرتے ہیں، عقل کے لحاظ سے پیش کرتے ہیں. ایک نام ہے انجینئر علی مرزا، یہ نام یاد رکھیے. یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے فتنے سے بچیں، اس کے فتنے سے بچیں. فتنے سے بچنے کے لیے بول رہا ہوں میں، اسے سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس سے جتنا دور رہیں گے اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ. ایک مثال ہے ایسا، ورنہ اس طرح کے اور بھی لوگ ملیں گے آپ کو، بہت سارے ڈاکٹر ملیں گے، انجینئر ملیں گے. اور آج ایسا معاملہ ہو گیا ہے بیان کرنا سب کے لیے آسان چیز بن گئی ہے. آخرت کا ڈر نہیں ہے. آج ہر عام آدمی بھی بیان کرنا آسان سمجھ گیا ہے. ہرگز نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے. یہ ایسی ذمہ داری ہے کل قیامت کے دن سوال ہوگا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم خود نہیں کرتے تھے ایسی باتیں تم کیوں بیان کرتے تھے؟ ایک ذمہ داری ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ میں بیان کروں گا تو میرا چرچا ہوگا، میرا نام ہوگا، لوگ میری عزت کریں گے، میری شہرت ہوگی. یہ دنیا داری کی نیت لے کر آنا، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا. اگر اس کے بارے میں کہیں تو اس نے ہر چیز کو عقل سے پیش کیا. عقل، ہر چیز میں عقل، دین کے معاملات میں عقل کو دخل دیا، اور ایسے عقل کو استعمال کیا کہ کئی چیزوں کا انکار، حدیث کا انکار، قرآن مجید کی آیتوں کے مفہوم کا انکار، اس کی صحیح تفسیر کے بجائے غلط تفسیر سے بیان لینا اور لوگوں کے ذہن کے مطابق بات کرنا. ایسا حال ہو گیا. اس کا ایک کہنا ہے، ایک بات بطور مثال میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے محتاط رہیں. اس کی ایک بات ہے، کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے. داڑھی رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے. داڑھی رکھنا ضروری، کتنی ضروری ہے؟ کہتا ہے کہ اگر ذرے بھی بال نکل گئے داڑھی میں، ذرے بھی بال نکل گئے ٹھڈی میں، تو اس نے واجب کو ادا کر لیا، اس نے واجب کو ادا کر لیا. اب یہ جو بڑے بال رکھے ہیں یہ سنت ہے. یہ اس کا کہنا ہے بالوں کا بڑا رکھنا سنت ہے. اگر کوئی کاٹ کر رکھتا ہے تو اس نے واجب کو ادا کر لیا، وہ گنہگار نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھو کتنی یہ گمراہی کی بات ہے، کتنی گمراہی کی بات ہے. یہ لوگوں کو عقلی طور پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں بتاتے کہ لوگوں تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لو بس ہے، بلکہ آپ نے کیسے حکم دیا معلوم؟ ارحو اللحیا، لوگوں داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھیں کاٹو، داڑھی کو بڑھاؤ. اللہ کے نبی نے کہا. اللہ کے نبی کی داڑھی گھنی تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گھنی تھی. کاٹنے کا تصور ہی نہ اللہ کے نبی میں ثابت ہے اور نہ آپ کے ساتھ رہنے والے عظیم صحابہ میں ثابت ہے. اور ایک صحابی عبداللہ ابن عمر، وہ اپنے اجتہاد کے طور پر کچھ بال کاٹ دیا کرتے تھے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ دین کو عقل کے لحاظ سے پیش کرنا، اور اس میں ایک بہت بڑی برائی معلوم ہے کیا ہے؟ حدیثوں کا انکار کرنا، حدیثوں کا انکار کرنا. اللہ اکبر. یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں. یہاں پر بلاری میں بھی کچھ نوجوان ایسے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، توفیق دی، بدل گئے ہوں گے انشاءاللہ. ایسے تھے، کہتے ایک حدیث، مشہور حدیث ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی کیا ہوئے؟ گھبرا گئے، بخار آ گیا. گھر گئے، جا کر بیوی سے کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو، مجھے میری جان کا خدشہ لگا ہوا ہے. مجھ پر چادر اڑا دو، مجھے میری جان کا خدشہ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ واقعہ سنے کہ نہیں سنے؟ آپ لوگ سنے واقعہ یہ؟
یاد ہے سب کو نا واقعہ، مشہور واقعہ نہیں سنے؟ چلے سیرت میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، بخار آ گیا تھا، گھر آ کر چادر اوڑھ کر سو گئے، تو اسی وقت تسلی دیتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ مت ڈریے، اللہ تعالیٰ آپ جیسے اچھے انسان کو ضائع نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے ڈر سکتے ہیں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ہی نہیں جس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، اللہ اکبر، جس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیسے ڈر سکتے ہیں؟ نہیں ڈر سکتے اللہ کے نبی، اللہ اکبر۔ حدیث کا انکار، عقل میں نہ آنے پر حدیث کا انکار، اور یہ نوجوانوں میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے، یہ چیزیں بہت عام ہو رہی ہیں۔ شکوک و شبہات کے لحاظ سے یہ بھی چیز شامل ہے، منکرین حدیث جو لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ اور آج شہروں میں چند ایسے بھی لوگ ہیں، معلوم ہے آپ کو، ایسے لوگ ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہم نماز پڑھیں گے قرآن کی روشنی میں، روزہ رکھیں گے قرآن کی روشنی میں۔ جب ان سے کہا گیا کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر اب معنی بدل لیے، کہا نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کا معنی دعا کرنے کا ہے، اگر ہم گھر میں بیٹھے دعا بھی کر لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ ایک بڑی عبادت سے نکل گئے، اللہ اکبر۔ یہ ایسی بڑی عبادت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان اور کفر کے درمیان، مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو الغرض الحمدللہ ایک اچھا موقع آپ کو یہاں پر ملا ہے تربیت کا، اور جو عناوین آپ کے سامنے منتخب کیے گئے ہیں حالات کے لحاظ سے ہے، چاہیے کہ ہم ان باتوں کو غور سے سنیں اور اپنے دل و دماغ میں باقی رکھیں، اور اس کے مطابق آگے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چلیے، ابھی آپ کے پاس سوالات کا معاملہ ہے، کچھ انعامات کی رقم بھی دی گئی ہے، ماشاءاللہ سے سوالات کرنی ہے۔ دیکھیں کون جواب دیتے ہیں۔ جی 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 ایک بڑا مسئلہ جیسے کہا جا رہا کہ انجینئر علی مرزا کی بات ہے، اسرار احمد صاحب کی کچھ واقعات ہیں، تو اس مسئلے میں بہتر یہی ہے کہ ان کی اچھی باتیں بھی شیئر نہ کریں۔ کیوں شیئر نہ کریں؟ اس لیے شیئر نہ کریں کہ وہ اچھی باتیں بتانے والے اور بھی لوگ ہمارے پاس ہیں، ہم ان کی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اچھی باتیں سنتے سنتے ان باتوں میں بھی آ جائیں جو باتیں غلط ہیں۔ جیسے وحید الدین خان کا معاملہ ہے، آج ان کی کتاب الرسالہ پڑھنے والے لوگ اسی ذہن کے ہیں، شروع میں قبول کیے، کیوں؟ اچھی باتیں ہیں، اچھی باتیں پیش کرتے ہیں، لیکن آج وہ باتیں پڑھ پڑھ کر گمراہی کے شکار ہو گئے۔ اس کے بارے میں غالباً ابن القیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنے آپ کو آئینہ بناؤ، آئینہ، تم اپنے آپ کو آئینہ بناؤ۔ آئینہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی سامنے ٹھہرے گا یا خود سامنے جائیں گے تو ہر چیز دکھائی دے گی، واضح، ہر چیز واضح دکھائی دے گی۔ کہتے ہیں کہ تم اسپنج مت بنو، اسپنج مت بنو، کہ ہر چیز کو جذب کرنے والے، ہر چیز کو جذب کرنے والے مت بنو۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی، تو اس صورت میں آپ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جب طاقت ہی نہیں ہے، تم اسپنج ہو، ہر چیز تمہارے اندر آ سکتی ہے، تو اسی صورت میں چاہیے کہ ہم چھوڑ دیں، ایسی چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ تو یہ اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ چلیے بھائی، ہمارے پاس کیا ہے، 3 سوالات ہیں 300 روپے کے لحاظ سے، ایسا ہے کیا؟ اللہ ٹھیک ہے، اللہ خیر فرمائے۔ جی 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 آج جو ہمارا درس ہوا فتنوں کے حوالے سے، تو اس میں سے شروعات جو ہوئی تھی نوجوانی کے بارے میں،
تو اس وقت بھی سوال کیا گیا تھا، پھر وہی سوال آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. پیچھے سے جواب دیں. پیچھے والے اس وقت جواب نہیں دیے تھے کہ جوانی ایک نعمت ہے، اس کی کیا دلیل ہے. نہیں، پیچھے والے، یہ سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا تھا. نہیں آپ تو نہیں، دوسرے لوگ بولیں پیچھے. آخری کے چار لینا والے. سوال بھی ہو گیا تھا، جواب بھی ہو گیا تھا. دو ایک جنے تو اٹھ کر دو، ایک تو جواب دو. جی صاحب چلیے ادھر. ہاں بولیے سر، کیا آپ کا نام ہے؟ کالی ٹوپی آپ ہی. جی آرام سے غلط ہی صحیح بولو، کوئی مسئلہ نہیں. زور سے ہاں. جوانی کی ہر عبادت نہیں، نعمت ہے. جوانی نعمت ہے، وہ عبادت نعمت ہے. جوانی کی عبادت نعمت ہے. جی وہ عبادت، جوانی کی عبادت نعمت ہے وہ. لیکن سوال کیا ہے؟ جوانی نعمت ہے، چاہے وہ عبادت کرے کہ نہ کرے، ہے کہ نہیں؟ عبادت کرے تب بھی نعمت، نہ کرے تب بھی نعمت. لیکن جب عبادت کرتا ہے تو مزید. ہاں بولیے. ہاں اور حدیث پیش کی تھی، کیا تھا کچھ نہیں؟ ماشاء اللہ. آپ بولیے. جی دماغ کا استعمال جی ابھی ہوتا ہے، جسمانی طاقت ہوتی ہے. حدیث یاد ہے؟ الفاظ، حدیث کے الفاظ. جی چلیے بولیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. دیکھیے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانی. لیجیے سر. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ مصطفیٰ. کہاں سے ہیں؟ بیجاپور سے. ماشاء اللہ بہت دور سے آئے، بیجاپور سے آئے، بہت بڑی بات ہے. ماشاء اللہ. یہ لیجیے وہاں دے دو، ان کو دکھا جائے. ہاں جی یہاں سے. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. بہت خوب. بیجاپور بہت دور سے آئے ماشاء اللہ. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہ دلیل ہے کہ جوانی غنیمت ہے، نعمت ہے. ادھر آئیے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اللہ مبارک کرے بھائی. الحمدللہ جوانی کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اور خیر فرمائے. جزاک اللہ خیر. چلیے بھائی دوسرا سوال ہے جو ہم شروعات کیے تھے درس کی، تو اس میں ایک مسئلہ تھا کہ فتنوں میں 2 فتنے بہت ہی اہم ہیں، اصل ہیں 2 فتنے. وہ 2 فتنے کون سے ہیں؟ چلیے ماشاء اللہ. تو کیا خورا نکالنا کیا اس میں؟ جی چلیے پیچھے سے. چلیے ماشاء اللہ پیچھے والی بولیے. ہاں جی کلر کی ٹوپی والے، نام نہیں معلوم اس لیے. ہاں بولیے. آئیے سامنے آئیے. جواب دیجیے اور جواب کے ساتھ ذرا وضاحت کرو تاکہ معلوم ہو کہ تمہیں سمجھے بول کے. ہاں ماشاء اللہ. ادھر آئیے آرام سے. ڈرنا نہیں کیا؟ ہاں بولو. جی ماشاء اللہ. شکوک اور شبہات ایک ہی ہوا. اچھا ڈرون ہو گیا ابھی. ہاں جی. دوسرا بولے. ہاں خواہشات شہوات. کیا مطلب اس کا؟ شکوک کا کیا مطلب؟ نہیں شکوک کا مطلب شک پیدا کرنا، دین میں شک پیدا کرنا. کیسے دین کے معاملے میں لوگوں کے درمیان شکوک پیدا کرتے، شک پیدا کرتے. اور شہوات سے مراد خواہشات تو معلوم نہیں، جو برے خیالات آتے ہیں. ہاں تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جوانی کا فتنہ، جو انسان کیا ہے برے خیالات میں چلا جاتا ہے. کیا نام تمہارا؟ ابو طلحہ. کہاں سے آئے؟ ڈاؤن گرے سے. ماشاء اللہ بہت خوب. لیجیے الحمدللہ. اللہ برکت دے. ہاں اچھے سے سنو. الحمدللہ اللہ برکت دے بھائی. ماشاء اللہ. کیا غصے میں ایسا کیا تمہیں؟ ہنس رہے اتنے ذرا بھی.
ہاں ڈاؤن گریڈ ہے. ذرا وہ کیمرہ کہتے جو کوئی چھیڑا ہو بھائی، کوئی بدل رہا اس کا پورا بٹن دبا دے رہے ہیں کہتے رکھنے کے بعد. مت چھیجیے، دیکھو کہ قیمتی ہے اور آپ کی خدمت میں بیچارے اپنے کام کاج چھوڑ کے آئیں، دکانداری چھوڑ کے آئیں، آپ کی خدمت میں آئیں، ورنہ کوئی نہیں آتا. چلیے بھائی آخری ایک سوال اس مسئلے میں کہ جو باتیں ہم لوگ پڑھے ہیں کہ ہم نے شہوات کے فتنے یا موبائل کے فتنے جو پڑھے، موبائل کے فتنے ہم نے کتنے موبائل کے فتنوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی، کتنے فتنوں کا ذکر ہوا. کاپیاں دیکھنا نہیں، دیکھے بغیر بولنا، کاپیاں دیکھے بغیر بولنا. جی چلیے آپ بولیے درمیان یہاں پر. ہاں چلیے بول. جی گندی ویڈیوز دیکھنا، ماشاء اللہ. ہاں بولیے آرام سے. حرام، جی گندی چیزیں سننا دیکھنا. اور ہاں جی ابھی موبائل کے ذریعے جو ہونے والے فتنے ہیں ہمارے درمیان کیا کیا ہیں؟ جی ہاں چلیے آپ بولیے. جوا کھیلنا، ماشاءاللہ یہ تو ہم ذکر نہیں کریں، ماشاءاللہ شیخ ذکر کر دیے ہے کہ نہیں. یہ بھی بڑا فتنہ ہے کہ نوجوانوں میں چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، گیمز. جی IPL کا مسئلہ ہے، اور اس میں وہ کیا کھیلتے نا کہ رمی وغیرہ ہے، اور کون سے وہ بہت سارے گیمز ہیں. جی اور بولیے. ایک ہی اور کون سے ہیں؟ جی فوٹوگرافس ہے، ویڈیوز ہے، گیمز ہیں، اور جی تعلقات، غلط تعلقات ہے. گانے سنائیے ماشاءاللہ. جی آپ آئیے. بہرحال ٹھیک ہے، جو باتیں بتائی گئی ہیں چاہیے کہ میں بھی عمل کروں، آپ بھی اس پر عمل کریں اور تہیہ کر لیں کہ یہاں رہنے تک، یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم اس برائی سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں گے. آئیے ماشاءاللہ. کیا نام آپ کا؟ زبیر. کہاں سے؟ بلاری سے ہے. ماشاءاللہ. چلو الحمدللہ اچھی بات. ایسا اچھا ماشاءاللہ. اللہ برکت دے. الحمدللہ اچھے سے رہو. ہاں اور آپ ایک نمونہ بننا بلاری کے لیے. ہاں اللہ برکت دے، الحمدللہ مبارک کرے. جی چلیے ماشاءاللہ. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.